مجھ سے کافی ساری نمازیں قضا ہوئی ہے، لیکن مجھے ان کی تعداد معلوم نہیں ہے، نہیں ان کے اوقات یاد ہے کہ فجر کی کتنی دفعہ قضا ہوئی ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء کی کتنی قضا ہوئی ہے، تو اب میں ان کی قضا کیسے ادا کروں؟ آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قضاء عمری کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ قضا نمازوں کا ایک تخمینہ لگا لیں۔ مثلا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کتنے عرصے سے میں نے نماز نہیں پڑھی، اگر یہ بھی نہیں یاد تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں کس سن میں پیدا ہوا ہوں اور اب میری عمر کتنا ہے، اس میں سے آپ 12 سال کو نکال دیں جو آپ کی بچپنے لڑکپن کے ہیں، 12 سال کو نکالیں اور 12 سال کے بعد آپ جو ہے نا وہ حساب کیلکولیٹ کریں۔ اگر ابھی آپ کا عمر جو ہے نا وہ 20 سال ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 8 سالوں کی نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہیں، اور غالباً یہ ہے کہ اس جوانی کی عمر میں صبح فجر کی نماز زیادہ قضا ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ میں نے ظہر کی بھی نہیں پڑھی، عصر کی بھی نہیں پڑھی، مغرب کی نہیں پڑھی، یا کوئی نماز میں نے نہیں پڑھی، یا کچھ میں نے پڑھی کچھ نہیں پڑھی میں نے، تو آپ اپنی اس کی پوری عمر کی تخمینہ لگا لیں۔ اگر آپ کا عمر 20 سال ہے تو اس میں سے آپ 12 سال نکالیں گے تو آپ کی 8 سال رہ جائیں گے۔ 8 سال میں آپ 1 سال کی نمازیں نکالیں کہ 1 سال کی کتنی نمازیں ہیں، 1 سال کی فجر کی کتنی نمازیں ہیں، 1 سال کی ظہر کی کتنی نمازیں ہیں، 1 سال عصر کی نمازیں، 1 سال مغرب کی نمازیں، 1 سال عشاء کی نماز۔ جب آپ نے سال کو کیلکولیٹ کیا تو اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں اب 8 سالوں میں یہ نماز کتنی ہوں گی۔ تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی، اب چونکہ لازم یہ ہے کہ آپ سے جو نماز قضا ہوئی ہوگی نا تو آپ پہلے سے شروع کریں گے، یکم فجر جو آپ سے قضا ہوئی ہے اس سے شروع کریں گے۔ تو آپ جب فجر کی نماز لٹائیں گے نا تو آپ یہ کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں، آپ ایک کاپی پنسل رکھ لیں، میں نیت کرتا ہوں نماز اس پہلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی ہے، لکھیں گے کہ میں نے پہلی فجر پڑھی، اب دوسری فجر کی، تیسری کی، چوتھی کی، اسی طرح آپ ظہر کی بھی، میں اس پہلی ظہر کی جو قضا ہوئی ہے اس کی لکھیں آپ، میں پہلی عصر کی جو مجھ سے قضا ہوئی اس کی نماز لٹا رہا ہوں، میں پہلی مغرب کی، میں پہلی عشاء کی، پھر اگلے دن جو ہے نا وہ آپ دوسری فجر کی، پھر دوسری ظہر کی، پھر دوسرے عصر کی، دوسری مغرب کی، دوسری عشاء کی، اگلے دن تیسرے، اگلے دن چوتھے، یہ ساری نمازیں جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں سے ایک قضائی نماز آپ لوٹاتے رہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز جو ہے نا وہ مغرب کی نماز کے بعد لوٹائیں، اور کوشش کریں کہ چونکہ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ لوٹا سکتے ہیں اور فجر کی نماز سے پہلے بھی آپ قضا جو ہے وہ لوٹا سکتے ہیں، تو اسی ترتیب سے آپ جو ہے نا وہ نمازیں ادا کر لیں، یعنی ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز جو ہے وہ ادا کرتے جائیں گے۔ اچھا، کچھ فقہا کا قول یہ ہے کہ عشاء کی نماز جب قضا ہو تو ان کے ساتھ کسی نے وطر بھی نہیں پڑھی، ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے فرض نماز چھوڑی ہے تو پھر وطر بھی نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے، تو وطر کی بھی قضا کچھ فقہا کی نزد ہے، تو آپ احتیاطاً وطر کی بھی قضائی لاتے رہیں گے۔ یہ ہوئی آپ کی نمازوں کی قضا۔ اور قضاء عمری میں بہت اختلاف ہے، ہمارے اہل سنت کے اندر بھی قضاء عمری پڑھنے کے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد اس سے قضا نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کنسپٹ اور نظریہ ہے کہ آپ سے بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں گی تو آپ رمضان شریف کے آخری جمعے بعد از نماز جمعہ جو ہے نا وہ 4 رکعت وہ پڑھیں، 2 رکعت وہ پڑھیں، فلاں پڑھیں، یہ ساری پڑھ لیں تو پھر آپ کی تمام نمازوں کی قضا ہوگی۔ نہیں، اجر اور ثواب تو ہو سکتا ہے، جیسے ایک بندہ جو ہے نا اس پر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے اور وہ حرم شریف جائیں تو وہاں پر ایک عمل کا ثواب جو ہے نا وہ 1 لاکھ کے برابر ہے، تو یا ایک بندے سے جو ہے نا وہ 1 لاکھ نماز قضا ہے اور حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب جو ہے نا وہ 1 لاکھ کے برابر ہے، تو وہ کہیں میں وہاں پر ایک نماز پڑھ لیتا ہوں 1 لاکھ نمازوں کی مجھے مل جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ثواب کا الگ ہے، قضا الگ ہے۔ تو جس کو قضاء عمری کہتے ہیں کہ آپ کے ساری عمر کی نمازیں جو قضا ہوئی ان 4 رکعتوں سے وہ ادا ہو جائے گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق کوئی ایسا نماز نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو رمضان شریف کے آخری جمعے جب آپ 4 رکعت پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے سے مثلا اب قضاء عمری میں اگر فجر کی نماز کو لٹائے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بندے سے وہ فجر کی نماز جو ہے نا وہ 100 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہو،
تو کیا 2 رکعت ادا کرنے سے، قضا پڑھنے سے پھر وہ ہو جائے گا ان کے سارے 100 نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی ادا۔ اچھا، ایک بندہ یہ ہے کہ امام صاحب جو ہے نا وہ جب جماعت کے ساتھ نماز لٹا رہے ہیں فجر کی، چلو ظہر کی لٹا رہے ہیں، 4 رکعت ظہر کی نماز لٹا رہے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہوئے بندے ہیں کیا انہی بندوں میں سے بھی وہی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے جو امام صاحب سے قضا ہے؟ کیونکہ وہ امام کے پیچھے تو پڑھ رہا ہے نا، تو امام کسی ایک قضا کی تو نیت کر لیں گے نا۔ میں نے ابھی آپ کے قضا نمازوں کے بارے میں کہا کہ پہلی نماز کی قضا کے ساتھ نیت کریں گے کہ میں نے پہلا فجر قضا کرنے ہے۔ تو جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت فرض کی ظہر کی قضا، ہاں، اور وہ ادا ہو جائے گی، تو کیا امام صاحب اپنی پہلی ظہر کی قضا لٹا رہے ہیں اور آپ تیسری، چوتھی، پانچویں کی قضا لٹا رہے ہیں؟ پھر بھی میچ نہیں ہوا، پھر بھی یہ نہیں ہے۔ ہاں، اجر اور ثواب کا مسئلہ الگ ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو خیر من الف شہر ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو 1000 مہینے آپ کے سارے لیلۃ القدر کی وجہ سے سارے فرض نمازیں آپ کو مل گئی، ایسا نہیں۔ ثواب الگ ہے اور قضا الگ ہے، اسی لیے قضائے عمری میں بہت سارے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ایسے کوئی نماز ہے نہیں۔ یہ آپ کی سوال کا جواب ہے۔